الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا کوئی ہماری شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صاحب لولا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی اور الحمدللہ اس میں یہ بات واضح طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب دو آپس میں محبت کرنے والے اسلامی بھائی ملاقات کرتے ہیں، اب اسلامی بہنیں بھی آپس میں ملاقات کرتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل چیز اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب عمل ہے، چاہے اس کے لیے اس کی رضا کے لیے تلوار اٹھانا پڑ جائے اور اس کی رضا کے لیے مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمیں سلنڈر ہونا پڑ جائے، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی رضا کے لیے سارے کام کریں، چاہے اس میں ہمیں خود کو کیوں نہ تکلیف آتی ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ کسی سے دوستی رکھے اور کسی سے دشمنی رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے اور رسول کے دشمن کون؟ کفار، شیطان ہے نا، شیطان بھی اللہ رسول کا دشمن اور یہ کافر بھی اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ تو بہرحال ان سے دشمنی رکھنا اور شیطان سے دشمنی رکھنا تو بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر شیطان سے ہم نے دشمنی نہ رکھی تو پھر شیطان نے ہمیں اپنے ٹھکانے پہ لگانا ہے اور ہم نے اس کے ٹھکانے پہ لگ جانا ہے، اور جب ہم اس کے ٹھکانے پہ لگ جائیں گے تو پھر سمجھ لیجیے پھر جہاں میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا یہ بھاگ پڑے گا، اور جہاں یہ ملعون ہوگا تو وہاں رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں جو بڑی ذوق افزا بات ہے درود پاک پڑھنے میں، جو بات ارشاد فرمائی گئی اور شاید لوگ توجہ نہیں دلاتے مگر میں آپ کو توجہ دلاتا چلوں کہ جب دو بھائی آپس میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو جدا ہونے سے پہلے جو نا وہ اس کے اگلے اور پچھلے، یعنی پچھلے جو گناہ ہو گئے وہ، اور جو ایڈوانس میں گناہ ہونے والے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے تو وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا گناہ کرے، چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ کرتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بندہ چھوٹا گناہ کر کے گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ ہے تو وہی گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا وہ بڑے قابل قبول ہوتے ہیں، اور بس میں کیا عرض کروں پیارے اسلام بھائیوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل کے سبب بڑے بڑے مطلب زہد و تقویٰ، بڑے بڑے علماء محدث جو ہے ان چھوٹے عمل کے سبب ان کی بخشش و مغفرت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے میں اعمال کی کچھ برکتیں جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آئیے اس حوالے سے میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اس دنیا میں وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس نے اس دنیا فانی میں رہ کر نیک عمل کیے اور اس نے ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کر لی، کیونکہ ہم آخرت کی تیاری کرنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو دنیا جو ہے وہ بذات خود بہت بڑی ہے، ہم سمجھتے دنیا ہی سبھی کچھ ہے اور باقی سب چیز ہمارے نزدیک ہیچ ہے، اور اس دنیا کے خاطر ہی ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی اصل جڑ ہے، اور اگر ہم مشاہدہ کریں
تو ہم دیکھیں گے اس بات کو بخوبی کہ ہم صرف دنیا کے ہی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی آخرت کے خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پہلے کا دور ہوا کرتا تھا کہ آخرتی تیاری میں بچے جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک لگ جایا کرتے تھے، بچے اور یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ جاتے تھے، اور وہی ذہن ان کا رہا کرتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، 14 سال سے لے کر 18 سال تک یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہیں اس کے دونوں کام اچھے اور برے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اچھے اور برے دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو اچھی صحبت مل گئی تو وہ اچھوں میں آ جائے گا، اور اگر بری صحبت مل گئی تو وہ پھر گناہوں کی لذت میں چلا جائے گا، اور پھر اس کو لاکھ سمجھاؤ نہیں آئے گا، اتنا وقت وہ گزار لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ مسجد کا رخ جو ہے وہ دکھایا جائے بچوں کو، اور گھر کے اندر بھی ظاہر ہے جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب مطلب یہ کہ اپنے والدین کو یا بڑوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی رکوع سجود سب کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر کبھی ان کو اندر وہ چیز نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، مگر یہ کہ جس انداز میں بھی یہ اللہ کی عبادت کی کوشش کر رہے ہیں بچے، تو وہ بڑوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں، بڑوں کو دیکھ کے۔ اور اگر بڑے ہی لوگ ہمارے جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے متوالے ہوں اور دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرنے والے ہوں، کیونکہ میں نے مذہبی لوگوں کو بہت دیکھا، بولے مذہبی لوگ ہیں ہمارے، وہ منہ سے سب کچھ مذہب والی بات کرتے ہیں، اور وہ بڑے مفتی پاکستان یا مفتی کہنا چاہیے دنیا کے مفتی کے لال ان کو، کہ بڑے مفتی بن جاتے ہیں، تو من کے مفتی لوگ بہت بن جاتے ہیں اور من کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی من کو چھوڑو، قرآن و حدیث نے جو کہا اس کو مانو، اور اس کا ماننے کا حکم ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ اس کا انکار کفر ہے، اور جب بندہ کفر کرتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ اور استغفار کے جو دروازے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، اور اگر مسلمان ہو کر بندہ کافر ہو جائے تو اس کے لیے نہیں ہے، پھر تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ بخشش و مغفرت تو اسی شخص کی ہوگی کہ جس نے دنیا میں ایمان اور سلامتی کے ساتھ گیا ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ویسے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ہی ساری باتیں کرتے ہیں، بڑی دینی باتیں کرتے ہیں، مگر جب ہم پر کوئی بات آتی ہے نا تو پھر ہم وہی کرتے ہیں کہ جو شیطان چاہتا ہے، کیونکہ گناہوں میں لذت ہے تو گناہوں کی لذتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس دوران اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ اللہ سے ڈرو، خدا را یہ کام نہ کرو، اور تم وہ کام کرتے ہو جو نہیں کرنا چاہیے، اللہ رسول کو ناراض کرتے ہو، تو قرآن مجید واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے، اور جب سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور اسے ضد چڑھے گناہ کی، ایسے کو جہنم ہی کافی ہے، اور بے شک بہت ہی برا بچھونا ہے، اندازہ کیجیے۔ تو یہ چیز ہمارے درمیان ہے، موجود ہے۔ ہم لاکھ مطلب یہ کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو نا مطلب بچ نہیں پاتے، مگر انسان بچنے کی کوشش کرے گا تو وہ وقت بھی آئے گا کہ بچ جائیں گے۔ اچھا، بچنے کے ایک میں نے دیکھا کہ جو میں بیان کی تیاری کر رہا تھا آج کے لیے، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ چھوٹی چیزیں تو بڑی بڑی چیزوں پہ بڑا عمل کرنا جو نا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک دم میں آ جاؤں بھائی تہجد گزار ہو جاؤں اور فٹافٹ جلدی سے میں مطلب یہ کہ رسائی رات نوافل پڑھنے والے ہو جاؤں تو چند دن کے لیے ہوں گا، میں کوئی بھی شخص چند دن کے لیے ہوگا، ٹھیک نا، فوراً سے کوئی کچھ نہیں بنتا۔ آہستہ آہستہ جب انسان میں استقامت پیدا ہوتی ہے نا تو وہ پھر سجدہ ریز ہوتا رہتا اللہ کے حضور، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا گھر کا وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے۔ وہ باقاعدہ مطلب راتوں کو جا کر نفل پڑھ کر تہجد پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، بڑی رقت انگیز کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جان لیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سیدھی سی بات، ہمارے ذہن جو لوگ کن ہو چکے ہیں، ہمارے ذہن وسیع نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم
کنویں کے مینڈک ہو گئے، ہے نا، کنویں کے مینڈک، یعنی اس نے تو کنویں کے اندر ہی گھومنا ہے، ہم نے سمندر دیکھا ہی نہیں۔ اور علم جو ہے وہ سمندر ہے، اور یہ حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور جو بندہ یہ حاصل کرتا رہے گا، یہاں تک اس کا حکم ہے کہ اگر تم ماں کی گود سے لے کے لحد کہتے ہیں قبر تک اگر تمہیں علم دین سیکھنے کا موقع ملے تو اسے لازمی سیکھو۔ اب اس پہ وہ ایک اور روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک ملک الموت تھے جو ایک صحابی رسول کو بار بار دیکھ رہے تھے بار بار، اور جب کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے، کہا یہ ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ تو اس صحابی رسول نے یہی سوال کیا کہ اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میں مطلب یہ ہے کہ کر سکوں اور اس حالت میں میری جو ہے روح قبض کی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا علم دین کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ علم دین کی محفل میں بیٹھنے سے انسان پہ فرق کیا پڑتا ہے؟ مگر ہماری جو آج ایک میجورٹی ہے قرآن و حدیث کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر قرآن کا حکم آ جائے تو اسے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا حکم مل جائے تو اسے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اپنے من سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اگر جیسا وقت ملے گا تو میں عرض کرتا رہوں گا۔ بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ نیک اعمال کی بڑی جزا ہے، اور اس کی جزا جنت ہے۔ کیا ہے؟ نیک اعمال کی جو ہے نا جزا جو ہے وہ جنت ہے، اور ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، یعنی کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ کس کو بہتر کہا گیا؟ کہ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھا قرآن مجید کی آیت ہمیں جو ہے وہ ہمیں تسلی دے رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے اگر اللہ نہ کرے کہ ساری زندگی انسان کی گناہوں میں گزر جائے مگر ایک لمحہ اس کی عبادت اور توبہ کی توفیق میں گزر جائے اور عبادت میں گزر جائے اور بقیہ ٹائم بھی اس کا عبادت میں گزر جائے، بقیہ ٹائم بھی اس کا پھر عبادت میں گزر جائے تو بندہ کامیاب کامران ہو گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ شیطان نے تو اپنا کام پورا کرنا ہے اور شیطان اپنا کام پورا کر رہا ہے، تو ہم شیطان کی کیوں مانتے ہیں بات کو؟ ہمارا جو نفس ہے اس نے نافرمانی کرنی ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ جو نفس کو بھلا لگتا ہے وہی ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، جو نفس کو بھلا نہیں لگتا وہ ہم نہیں کرتے۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارے نفس کو نیک عمل بھلے لگتے نہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا۔ تیسری، ہمیں ایسی محفل میں شرکت کرنی ہوگی کہ جہاں پر اللہ رسول کی باتیں بیان ہوتی ہوں گی، دین کی باتیں بیان ہوتی ہوں گی۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور قرآن و حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کتنے ہی سنگ دل کیوں نہ ہوں، قرآن و حدیث سن کر ایک وقت آئے گا کہ دل ہمارا پگھل جائے گا۔ وہ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، ایک پانی ایک جگہ ٹپکتا ہے نا، نیچے سخت زمین ہے، پتھر کیوں نہ ہو، کیا ہو، پتھر ہو یا ماربل کیوں نہ ہو، ماربل کتنا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پتھر ہو، ہے نا، تو مسلسل ٹپکنے کے سبق، مسلسل ٹپک، کیوں، ایک استقامت کے ساتھ ایک ہی جگہ ٹپ ٹپ آپ ہاتھ میں رکھے تو کوئی اس میں اسٹینڈ نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے نہیں دے رہا، مگر وہ مسلسل ٹپکنے کے سبب وہاں پر وہ گڑھا ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کو مسلسل سنتے رہیں گے، حدیثوں کو سنتے رہیں گے، ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ دل کے اندر ایک ایسا روحانی شگاف ڈال دے گا کہ گناہوں کو ایک طرف کر دے گا اور ہم نیکی کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اور نیک عمل کا جو ہے جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنت النعیم، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور نعمت کے باغوں میں۔ اب میں ایک چیز آپ کو یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان کو پہلے رکھا ہے،
ایمان آپ کے پاس اور آپ نے اچھے اعمال کیے تو کامیاب ہو گئے، نیک ہو گئے آپ۔ اچھے اعمال اس دور کے اندر کفار بھی کرتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہی یا نہیں دیتے، مگر یہ انسانیت کا درس بھی ہمارے دین اسلام سے ملا، ان کو کہیں اور سے نہیں ملا، کسی کتاب سے نہیں ملا، ان کو ہمارے قرآن و حدیث سے ملا ہے۔ کس سے ملا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا دین مکمل ضابطہ ہے حیات ہے۔ اسلام کو سرچ کیا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو سرچ کیا جاتا ہے کہ یہی لوگ جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہیں، مگر جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام میں تو کہیں اس کو دہشت گردی نہیں ملتی۔ یہی کفار جب یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ تلوار کہاں اٹھائی گئی؟ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تلوار اٹھانا بھی حسن اخلاق ہے۔ جو بات ہمارے دین پہ آئے گی، ہمارے اسلام پر آئے گی، ہمارے قرآن پہ آئے گی، ہمارے آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئے گی، تو وہاں پھر تلوار آئے گی۔ اور ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم کسی کے مذہب کی اہانت کریں، مگر یہ سارے مل کے ہمارے اسلام کی اہانت کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کفار، جتنے بھی کفار ہیں، یہ سارے کے سارے اگر فائدہ یہ اٹھاتے ہیں تو وہ دین اسلام سے اٹھاتے ہیں، قرآن سے اٹھاتے ہیں، حدیث سے اٹھاتے ہیں، ان تعلیمات سے اٹھاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہے تو جا کے یورپ میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین یورپ میں چل رہے ہیں، تو قرآن و حدیث سے فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے ہم نہیں اٹھاتے، ہم مسلمان ہیں خالی، کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم خالی مسلمان ہیں، مومن نہ ہو سکے۔ مومن کی اپنی صفت ہے، اپنی کیفیات ہے۔ پھر ہمارے حالت کیا ہے؟ ہم اپنے نفس کو کیا تسلیاں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مطلب نیک کام کرنے والوں کی بڑی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، ان کی جزا فرما رہا ہے، ان کے لیے مطلب جنت کے باغ ارشاد فرما رہا ہے نا، ان کے درجات کو بتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم ہے جس کا کہ مطلب کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کر دیں گے ان کو؟ تو ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ان کے ساتھ ہرگز گناہ گاروں کو نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، ہم اپنے نفس کو تسلی دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں تسلی؟ ہم تسلی دیتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ جب چاہے نا، وہ بڑا نفت نواز ہے، وہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کو جو ہے نا وہ بس ایک اتنی سی بات پکڑتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو جو ہے نا وہ بس ایک نقطے پہ بخش دیتا ہے۔ تو بتاؤ یار وہ نقطہ کیا تم پر ہی آئے گا؟ کیا تم نے کس بات کو جان لیا اس بات کو کہ وہ نقطہ تمہارے پاس ہی آئے گا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے ولی حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے بڑے مطلب پایا کے بزرگ، تقوی پرہیزگاری انتہا تک ان کی۔ ہماری تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دل بھی خراب، نگاہ بھی خراب ہے، وجود بھی خراب ہے، خیالات بھی گندے، خیالات بھی گندے، اور عمل کرنے کے لیے برے برے خیالات کا خود ہم پیدا کرتے ہیں اپنے اندر۔ کیا کہنا چاہیے؟ نفسانی خواہشات کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اور جبکہ ان کو دیکھیے، ان کو حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی آخری ایسے مرض میں مبتلا ہوئے جو ان کا موت کا سبب بنی، وہ مرض میں جب مبتلا ہوئے تو رونے لگے، اتنا بے قرار ہوئے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی ہے اور 80 سال اپنے رب کریم کی عبادت و بندگی کی ہے؟ کتنی؟ 80 سال، یعنی 80 سال میں ان کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، کوئی اور نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اگر ان کی زندگی کے متعلق اگر میں نکالوں اور سرچ کروں تو ان کی زندگی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ عبادت گزار والی زندگی، ان کی نفلی عبادتیں، راتوں کو جاگنا، دن کا روزہ رکھنا، نہ جانے کیا کیا مطلب اللہ کے حضور اپنی اصلاح کے لیے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کرتے تھے۔ آج ہم 5 وقت نماز پڑھ کر بھی اپنا سامان نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہا کہ آپ 80 سال اپنے رب کریم کی عبادت و بندگی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں۔ بتائیے
کیا فرمایا کہ میں تو اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں، اور آج اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں میں نمازیوں کی حالت کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا ہم اس سے بہتر ہیں، یا فلاں ہیں تو ہم سے بہتر ہیں، ہم تو فجر پڑھتے ہیں باجماعت ہم اس سے بہتر ہو گئے. میرے پاس یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہیں، جبکہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی نماز پڑھنے کی تو یہ اس کا ہی کرم ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. حضرت منصور اگر 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے تو یہ اللہ کا ان پر انعام تھا جو یہ کرتے رہے، اللہ کا فضل تھا. اور اللہ کے فضل سے ہی بندے نیک اعمال کرتے، مگر ہم اللہ کا فضل بھی سوال نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا ہمیں مصلی کی زینت بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے رہے اس کی زینت بنا دے، تیرا ذکر ہم کرتے رہے ہمیں اس کی زینت. لا، ہماری تو سوچ ہی نہیں ہے نا، ہم نے کوئی مولوی تو نہیں بننا ہے. آج مولوی ہم بڑی کراہت و مکروہات میں کہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے کہتے کیوں؟ جس کو ہم مولوی یا مولانا کہتے ہیں تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی تو مولانا ہے، ان کے سبب تو سارے مولانا ہوئے، سارے مولوی ہوئے. تو مولانا کی تو ایک اپنی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہنا چاہیے کہ اوروں سے بڑھ کر مطلب ان کی فضیلت ہے مولانا کی تو. مگر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک نا مولانا کو جو اب کراہت والے معاملات میں یا مکروہ والی باتوں میں جو ہے بات کہی جاتی ہے. اب مثال کو ایسے ہی ایک مرتبہ میں نے جیسے بڑی 11ویں شریف ہوئی تھی تو کہا کہ یہ پولیس والوں کا شکریہ ادا کرو. پولیس والے بھی تو انسان ہی ہے نا بھائی، انسان ہے، کوئی اسپیشل تو چیز تو نہیں ہے نا، صرف وردی پہنی ہے. مگر لوگ ان سے کراہت کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے، مکروہات ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ پکڑے گا کچھ نہ کچھ لے گا کچھ کرے گا، یہ کیفیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح مولانا کو جو ہم کسی کو بولتے ہیں تنزیہ مولانا کہتے ہیں، چل مولانا ہٹ ملو، ہٹ مولوی. تو یہ ساری ہمارے اندر جو حرکات سکنات ہیں ہم اس پر غور کریں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں ہے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے. شیطان کیا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ تاکہ ہم اچھے اعمال سے دور رہیں اور گناہوں کے قریب رہیں. یہ مقصد ہے. بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری برباد ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم رائے حق سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا دل وہ جو نماز میں لگنا چاہیے وہ لگتا نہیں ہے، وہ نماز میں خشوع اور خضوع جو ہونا چاہیے وہ خضوع اور خشوع پیدا ہوتا نہیں ہے. اور حقیقت باتیں کوشش بھی نہیں ہے، حقیقت باتیں کوشش بھی نہیں ہے. اگر جو نماز پڑھتے ہیں پریکٹیکل کر لیں، وہ ابھی دیکھیں کارپیٹ بچھا ہوگا، نماز ہوگی، دیکھیں گے او کیا نشنگاری ہوئی ہے، کس طرح سے کیا کیا ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہوا ہے نا. یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوں گی. جہاں سلام پھیرا وہاں سب ختم. پھر کس کو کیا یاد آیا؟ آپ کے یہی جگہ جہاں پہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی لوگوں نے توجہ دلائی نا کہ اس پہ کچھ ایسا ایسا محسوس سا ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی شکل بن رہی ہے، اس میں اس طرح سے وہ ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر کہ وہ بن رہی ہے. تو کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ شیطان ہمیں دکھا رہا ہے نا کہ دیکھو میں تمہیں اس میں بن کیا رہا ہے. اور پھر یہ سب نے اس پر اعتراض کیا. بہرحال اس کا نعم البدل پیش کیا گیا، اس کو کام جو بھی تھا، جو چیز جس سے جو تصور بن رہا تھا اس کو ختم کیا گیا مسلح پر. اور مسلح بہت سارے ایسے نشنگاریاں بن جاتی ہیں کہ جو اس کے اندر انسان کی شبیہ آنکھ یا ناک بن جاتی ہے، آنکھ یا ناک بن جاتی ہے. اب مدینہ شریف کی اب یہ میں نے ایک ڈیزائن کاٹا تھا، میں نے گرافک کر کے خود میں نے کاٹا اور میں نے دیا بنایا. جب یہ بنا تو بعد میں مور بن گیا. یہ لوگوں نے کہا یہ تو مور بن گیا ڈیزائن کے اندر. میں کہا یار میں کیا کروں، مدینہ شریف میں جیسا تھا ویسے ہی بنایا، وہاں پہ باقی ایسے بنا میں نے غور سے دیکھا ہے. بہرحال ہم نے اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ہم نے تاج بنا دی. چلیں بہرحال یہ بات سے بات نکلی. آئیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں 80 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے اور روتے رہے. کس کی بنا پر؟ گناہوں کی نحوست سے. کبھی ہم ایک گناہ کر کے بھی ہم مطلب رنجیدہ نہیں ہوئے، آپ دیدہ نہیں ہوئے، بلکہ ہنس ہنس کے بتاتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں جس نے ہنس ہنس کے گناہ کیا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. کس نے فرمایا؟ بولیے. اللہ کے نبی نے. کس نے فرمایا؟ بولے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی اور نے تو نہیں نا. تو یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے. کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے نا، کوئی دوسری بات تو نہیں ہے. اور پھر بھی ہم نہ ڈریں. اور آپ سوچئے کہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں، یہ عمل کریں، یہ ایسا کریں، یہ ایسا، اور آپ نہ کریں. ایک بات ہے، ایک دفعہ نہ کرا، 2 دفعہ نہ کیا آپ نے، 3 دفعہ نہیں، تو میں کتنا بدظن ہو جاؤں گا آپ سے. یار میں اس کو سیدھا سیدھا بولتا ہوں، یہ کام ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کام خراب کرتا ہے یہ تو یار ہمیشہ.
تو میں اندر سے کتنا بدزن ہوں گا. تو ذرا غور کیجئے جو حدیثیں ہم کو ملتی ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، اور نیک عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، اور پھر ہم بات کو نہیں مانتے، نہ قرآن کی بات کو مانتے، نہ حدیث کی بات کو عمل کے حساب سے نہیں مانتے، تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہم سے بیزار ہوتے ہوں گے، کس قدر بیزار ہوتے ہوں گے. آپ ذرا غور کیجیے، یہ غور کرنے والی بات ہے. اور یہ تو حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے بے نمازی سے بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں، اندازہ کیجیے. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کو آپ اپنے عمل سے پہنچا نہیں رہے ہو، تو کس منہ سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم شفاعت کا سوالی ہوں گے؟ ذرا سوچیے اس بات کو، یہ سمجھنے کی بات ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ گناہوں کی نحوست، اللہ اکبر، کہ گناہوں کی نحوست پر وہ آنسو بہا رہا ہوں جن کی وجہ سے میں اپنے رب کریم کی رحمت سے دور ہوں. یہ فرما کر آپ دوبارہ رونے لگے. پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بیٹے میرا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو. میرا بیٹے میرا چہرہ قبلہ. اور یہ ہمیشہ ایک کام کیا کریں آپ کو اور ہم کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو نا آخری سٹیج پر ہے، تو سب سے پہلے ایک کام کیا کریں آپ کہ اس کا جو چہرہ ہے نا قبلے کی سمت کر دیا کریں. قبلے کی اتنی قوت نہیں ہوتی، کسی میں جس میں ہوتی ٹھیک ہے وہ پھیر لے گا، مگر جس میں نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس میں نہیں، یہ نہیں پھیر سکتا، تو اس کو اس طرف کر دیں. یا جیسے ہی اس کا انتقال ہو فوراً چہرہ قبلے کی، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف آپ پھیریں گے نا، سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی سیدھے ہاتھ، الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. اکثر لوگ الٹے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ سیدھے ہاتھ کی طرف پھیریں گے نا، تو جب اس کو قبر میں لٹا لیں گے تو اس کا چہرہ قبلہ رو ہوگا. سب سے آسان یہی ہے. تو کہا کہ میرا چہرہ جو قبلہ کی طرف پھیر دو، اور جب میری پیشانی قطرے نمودار ہونے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو میری مدد کرنا اور کلمہ شریف پڑھنا، شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے. کلمے کی جو تلقین ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اللہ نہ کرے کسی سے انتقال ہوتا ہے، ہمارے مشاہدات میں تو ہے، ہمارے سامنے کتنے لوگوں نے دم توڑا ہوگا. تو اس وقت پیارے اسلام بھائیو یہ نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد، بلکہ کلمہ پڑھنا شروع کرنا چاہیے. کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی کثرت کریں. کیا کریں؟ اسی کثرت، زور زور سے پڑھیں، زور زور سے پڑھیں. زور زور سے آپ پڑھیں گے تو امید یہ ہے کہ اس کا جب دم نکلے گا تو کلمہ پڑھ کے نکل جائے گا. شیطان دور بھاگ جائے گا. اس شیطان موجود ہوتا ہے کہ تو کفر میں مر، شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے جب روح قبض ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو فرمایا کہ مطلب کلمہ شریف پڑھنا شاید مجھے کچھ افاقہ ہو جائے، اور میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرو اور میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا، کہ فوراً میں چلے آنا. عام طور پہ لوگ فوراً چلے جاتے ہیں، فاتح فوراً چلے جاتے ہیں نا، اور اگر وہاں دیر ہو جائے، دعا میں طویل ہو جائے معاملہ، تو پھر ہماری حرکت کیا ہوتی ہے؟ ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ تو جو مرحوم ہے جس کو دعائیں چاہیے، جو آپ سے انس رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وقت میرے پاس ٹھہرا جائے، کچھ وقت میرے ساتھ ٹھہرا جائے. اور یہاں تک کہ حکم ہے کہ اتنی دیر تک قبر پہ اس دن ٹھہریں جب اس کو دفنائیں کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جائے، یہاں تک کہ اس کی کھال بھی علیحدہ کر دی جائے اور کچھ بوٹیاں بن جائیں، اتنی دیر جو ہے وہاں ٹھہرا جائے. کہا کہ تم جلدی نہیں کرنا بلکہ رہنا. تم جلدی نہیں کرنا کہ تم میری قبر سے فوراً مطلب دعا کر کے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ جلدی نہ کرنا، بلکہ میری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. کیا پڑھنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، تاکہ یہ تجدید ایمان ہو. کیا ہو؟ اب یہ بات سمجھ میں یہ بات یہ آ رہی ہے، وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو گویا کہ ایمان ہوا تو جنت میں جائے گا، ایمان ہوا تو جنت میں جائے گا. اور یہ ایمان انسان کا تباہ برباد مرتے وقت ہوتا ہے، کہ بات یاد رکھیے گا. اور شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس نے حج کیا، نمازیں پڑھی، سب برباد کرنا ہے تو بس اس کا ایمان خراب کر دو، ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اس کی.
یہاں ایمان برباد، وہاں سب کچھ ختم. اور لوگ نہ جانے کتنے کفریہ کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں جس کے سبب ان کے اعمال جو ہے وہ عقارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں جو پہلی، اور دوبارہ سے اگر وہ کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کرتے ہیں تو وہ اثر نو جو ہے وہ پھر نمازیں پڑھیں گے وہ، اور جو اتنی مشقت سے جو نماز عبادت انہوں نے کی سب راہ گا چلی جاتی ہیں. تو انسان کو جو ہے نا ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو لہذا میرے میٹھے محترم سمجھیوں، تو انہوں نے کہا کہ میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھنا کہ اس سے مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرنا، اے مالک یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے سو کیے، اگر تو اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے. اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر باقی یہ گناہگار شخص ہے اور اگر تو اس کو عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے، باقی اس پہ عذاب ہونا چاہیے. میں مجرم ہوں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا. آج ہم اپنے آپ کو اپنے مجرم نہیں کہتے، ہم خود پسندی کے شکار ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑا عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہیں. کہاں سے عرفہ اعلیٰ ہوا ہے؟ ہم کوئی عرفہ اعلیٰ نہیں ہے بھائی، ہم کوئی عرفہ اعلیٰ نہیں. عرفہ اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب بنتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہو. اگر ہم سے بڑھ کر کسی بچے میں تقویٰ پرہیزگاری ہے وہ ہم سے بڑھ کر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو شخص ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص ہے. تو لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیا کہا کہ تو نے اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے، اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیری شایان شان ہے. پھر مجھے الوداع کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا. آپ کے انتقال کے بعد بیٹے نے آپ کی وصیتوں پر عمل کیا. پھر اس نے دوسری رات خواب میں آپ کو دیکھا تو پوچھا ابا جان کیا حال ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے بیٹے معاملہ تو اتنا مشکل اور سخت تھا. اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے. 80 سال اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے، تقویٰ پرہیزگاری میں وقت گزارتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے، اور یہ عاجز انکساری کے جو الفاظ ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، گناہوں کی نحوستیں ہیں، یہ دیکھیں یہ ان کی عاجز انکساری ہے. اور ان کی عاجز انکساری جو ہوتی ہے وہ جب زبان سے ہوتی ہے وہ دل سے بھی ہوتی ہے. آج ہم عاجز انکساری کرتے تو ہماری زبان سے تو دل سے نہیں ہوتی. کہ اگر ہم عاجز انکساری اپنی، اگر ہم کیا کہتے ہیں مذمت کریں، ایک بات ہے ہم اپنی مذمت کریں، کسی کے سامنے اپنے نفس کی مذمت کریں، وہ کہیں نہیں یار آپ تو بہت اچھے آدمی، آپ بہت اچھے، تو ہم تو اپنے نفس کو ہی مطلب سے بیوقوف بن رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو نفس ویسے ہی دھوکہ دے رہا ہے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ 80 سال عبادت کرنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ تو اتنا مشکل و سخت تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جب میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے فرمایا میرے بندے بتاؤ کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو. اللہ اللہ. تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل 60 حج لایا ہوں. کتنے؟ یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے تھے. انہوں نے کتنے حج کیے تھے؟ 60 حج لایا ہوں. جواب ملا مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں ہے. اللہ اللہ، کیا بنے گا یار، ایک بھی قبول نہیں ہے. یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا. اللہ پاک نے پھر پوچھا کہ بتاؤ اور کیا لائے ہو. میں نے عرض کی کہ 1000 درہم صدقہ و خیرات. ارشاد فرمایا ان میں سے 1 درہم بھی مجھے قبول نہیں ہے، 1 درہم بھی مجھے قبول نہیں ہے. میں نے کہا یا الہی عز و جل پھر تو میں ہلاک ہو گیا. اب تو میں ہلاک ہو گیا. اعمال کی اللہ تعالیٰ نے جو قدر و قیمت بتا دی. تو بھائی کس پہ پھول رہا ہے؟ تو نے 60 حج کیے ہیں، اتنا تو نے صدقات خیرات کر لیے، کس پہ پھول رہا ہے تو جا میں نے قبول نہیں کیے، بس اب تو کچھ باقی نہیں بچا. کہا کہ میں ہلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں ہلاک ہو گیا، پھنس گیا، میں ہلاک ہو گیا، پھنس گیا، اور اب میرے لیے تباہی و بربادی ہے. تو پھر رب کریم نے فرمایا کیا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک کانٹا دیکھا، اور لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا. تو میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا اور اس کی وجہ سے تیری بخشش و مغفرت کر دی. دیکھا پیار سمجھ؟ دیکھا آپ نے؟ کہاں گئی وہ عبادتیں، کہاں گئی وہ ریاضتیں؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جس کے سبب ہماری بخشش و مغفرت ہوتی ہے.
ہماری بخشش و مغفرت ہوتی ہے. یہ عبادت ہم پر فرض کی گئی، ہم اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کر رہے ہیں. وہ قبول کرے تو وہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے. وہ نہ کرے تو ہم کیا کر لیں گے بھائی؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ 60 حج پہ بولے جاؤ نہیں کیا میں نے. تو گویا کہ انسان کو اپنے عمل پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نیک عمل ہم کر بھی لیتے ہیں، اگر ہم با جماعت نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اور صدقہ خیرات کر بھی لیتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے. اب ہم نے خود کیا کیا؟ تو بلکہ یہ کہ یا اللہ میری جو جتنا بھی عمل ہے تیری بارگاہ میں بالکل سب بیکار ہے، بس تو اپنے فضل و کرم سے جو ہے نا ہمیں بخش دے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہی دعا کرنی چاہیے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل تو میری بخشش و مغفرت فرما دے، میری بخشش و مغفرت فرما دے بس. اور وہ بھی اپنے فضل سے. کس سے؟ میرے عمل سے نہیں، میری نمازوں سے نہیں، میری تلاوت سے نہیں، میری تلاوت سے نہیں، میرے سجدہ گاہوں کے سبب نہیں. اے اللہ اپنے فضل سے. اور یقین جانے میں نے ایسے چیزیں میں نے جب پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹے عمل پہ بندوں کی بخشش و مغفرت ہوئی ہے. اور اتنی ساری زندگی ان کی تقویٰ پرہیزگاری میں گزر گئی، ساری زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ اللہ کے ولی اور وہ عالم دین ہے، اور وہ تصوف کی وہ باتیں بیان کرنے والے ہیں جو دلوں میں باتیں پیدا ہوتی ہیں. کسی کی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو تحریر کر سکے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر کی ہیں کہ اگر تم عبادت کرو گے تو اب تمہارے دل میں کیا بات پیدا ہوگی، جب تم اس وسوسے کو کاٹو گے اس کے بعد کیا بات پیدا ہوگی، پھر اس کو کاٹو گے اس کے بعد کیا بات پیدا ہوگی. آپ پڑھتے چلے جاؤ گے اور پڑھتے چلے جاؤ گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کتاب ایک مبلغ بن گئی ہے جو ہمارے دل کی اصلاح کر رہی ہے، ہماری نگاہوں کی اصلاح کر رہی ہے، ہمارے وجود کی اصلاح کر رہی ہے. ارے ہم تو کہیں بچ ہی نہیں پاتے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک عالم دین حسد رکھتے تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کی احیاء علوم جو ہے وہ میں مطلب یہ کہ جمعے کے دن شہید کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ شہید کر دوں گا. ان کی اہانت کیا کرتے تھے. رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہی محدث ہیں، وہ محدث ہے، یعنی آپ ہی سمجھ لیں کہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں. تو وہ مطلب خواب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ میں مطلب ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور امام غزالی بھی موجود ہیں، وہ محدث صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہے. امام غزالی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خواب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. کیا عرض کیا کہ یہ جو محدث ہیں یہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. تو یہ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کتاب لاؤ، احیاء علوم لائی گئی. آپ نے اس کو پڑھا، کتاب تو بہت اچھی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے. ابو بکر کو دی گئی، پڑھا انہوں نے، کتاب تو بہت اچھی ہے. عمر فاروق کو دیا گیا، کتاب تو بہت اچھی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس محدث کے کوڑے لگائے. کیا لگائے؟ کوڑے لگائے. جب ان کی آنکھ کھلی تو اس کوڑے کے نشان ان کی کمر میں موجود تھے، اور اس میں شدت کی تکلیف ہوتی تھی، جلن مچتی تھی، اور کئی وقت تک وہ اللہ کے حضور اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، بس کسی طرح میں معافی مل جائے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ترس آ گیا، اور پھر اپنا دیدار کھایا. آپ نے مطلب ان کی پیٹھ پر سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے دستہ مبارک پھیرا، تو جو نشانات تھے وہ خواب میں ختم ہو گئے، وہ حقیقت میں بھی ختم ہو گئے، وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی. اور جبکہ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ ملا کہ پوچھا جا آپ کے انتقال پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کے سبب آپ کی بخشش و مغفرت ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تدریس کا کام کرتے تھے، قرآن و حدیث لکھا کرتے تھے، ہے نا. آپ کی کتابیں آپ لکھا کرتے تھے، ہاتھ سے پہلے لکھی جاتی تھی، تو وہ آپ لکھا کرتے تھے. مطلب میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایک مکھی جو ہے وہ میری مطلب قلم پر آئی اور وہ سیاہی پینے لگی. پیاسی تھی مکھی سیاہی پی رہی تھی، اور جب وہ سیر ہو کے اڑ گئی تو بس وہ اڑنے کے بعد میں نے دوبارہ اس کو لکھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر رحم کھانے پر میری بخشش و مغفرت فرما دی. ارے کہاں گئی وہ عبادتیں، کہاں گئی وہ ریاضتیں، ارے کہاں گئی وہ علم کی اتنی بڑی بڑی کتابیں جن کو عرب اور عجم میں مانا جاتا ہے، ان کی بخشش و مغفرت ہوئی. تو ایک
مکھی پر رحم کرنے کے سبب ہوئی. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم سب کو چھوٹے چھوٹے عمل کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے عمل کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جب عمل کریں گے تو یہ اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے, جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ دعا, یہ نہیں, جب تک دعا نہیں مانگو گے بات بنے گی نہیں. نیک بننا چاہتے ہیں, نیک بن نہیں پاتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو نیک بنیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو نیک بنیں گے. جیسے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرآن کی تلاوت کون کرتا ہوگا. اس نے یہ سوال ہی کیا تھا صحابی رسول نے, اور ان تمام صحابیوں میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے وہ خود صحابی تھے. وہ خود صحابی تھے کیونکہ انہوں نے دعا کی. تو دعا سے ہی ہم اپنے اعمال کو اچھا کر سکتے ہیں اور ایک اچھے راستے پہ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں, جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ پر سب پر فضل و کرم عطا فرمائے, تمام عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.